مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا آج کا پیغام 3 اہم کام جن کو کرنے کے لیے یسوع آیا۔ میرے ساتھ مل کر نکالیں یوحنا کا پہلا عام خط 3 باب 8 آیت۔ خداوند کے زندہ بخش کلام میں لکھا ہے، جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے، کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے۔ خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ عزیزو، یسوع کا اس دنیا میں آنے کا مقصد واضح اور شفاف ہے۔ اول تو یہ کہ ابلیس کے کاموں کو مٹایا جائے۔ بائبل ہمیں اعمال 10 باب اور اس کی 38 آیت میں بتاتی ہے کہ خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس اور قدرت سے کس طرح مسح کیا۔ وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا، کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا۔ عزیزو، یسوع نہ صرف ابلیس کے کاموں کو مٹانے کے لیے آیا تھا، وہ اس لیے آیا تھا کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ یوحنا 10 باب 10 آیت میں بتاتی ہے، چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ اس نے ہمیں زندگی کے منقسم بنا دیا ہے، جو کہ خداوند کی حیات ہے۔ عزیزو، تیسرا اور سب سے بڑا کام یہ ہے کہ وہ آیا تاکہ ہمیں الوہیت میں رفاقت میں لے کر جائے۔ بائبل بتاتی ہے، پہلا کرنتھیوں پہلا باب 9 آیت، خدا سچا ہے جس نے تمہیں اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی شراکت کے لیے بلایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں یسوع مسیح کے ساتھ اکائی میں داخل کیا گیا ہے، ہمیں اس کا دوست بنایا گیا ہے۔ اس رفاقت میں وہ آپ کو شخصی طور پر جانتا ہے، وہ اپنی زندگی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے اور اپنا سب کچھ آپ کو دیتا ہے اور آپ کو نمائندگی دیتا ہے۔ ہلیلویا! اس لیے بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اس کے ساتھ ذات الہی میں شریک ہیں، ہم اس کے رفیق ہیں۔ اس لیے اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں ہے۔ دوسرا کرنتھیوں 3 باب اس کی 21 آیت میں پولس رسول نے کہا ہے، سب چیزیں تمہاری ہے عزیزو، کیونکہ آپ دنیا کے شہنشاہ کے ساتھ ایک ہے، وہ سب کا مالک ہے اور سب پر بادشاہی کرتا ہے۔ اس چھوٹے سے پیغام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو برکت بخشے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔